بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آر ڈی سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک رات جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ نے ایک حور کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون رو رہا ہے؟ جب جبرائیل نے آس پاس دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حور رو رہی ہے۔ بس جبرائیل علیہ السلام پاس گئے اور اس حور سے فرمانے لگے کہ اے حور، تم نے اپنا اس طرح حال کیوں بنا رکھا ہے؟ حور نے عرض کی کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بری نگاہیں مجھ پر بھی پڑیں اور پھر میں اپنا حال دل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ بس جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کے پاس آئے اور حور کی یہ بات رسول خدا کو بتائی تو بس رسول خدا نے اجازت دے دی۔ بس پھر وہ حور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہوا ہے۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالہ ہو جائے۔ رسول خدا نے فرمایا اے حور، پھر تم روتی کیوں ہو؟ وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال ہوا کہ بروز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا، ادھر بھی تو کوئی ساتھی ہوگا۔ بالآخر میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے اللہ، تیرا بے حد احسان ہے کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے۔ اب میری ایک خواہش ہے، اسے بھی پورا کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، وہ ہستی کون سی ہستی ہوگی جس سے جنت میں میرا نکاح ہوگا۔ بس اللہ نے میری دعا قبول کی اور رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول ہوئی اور حکم ہوا کہ اے حور، جو سامنے آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جھلک تجھے نظر آ جائے گی۔ بس پھر وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، جب دیوانہ وار آئینہ کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں تو یوں ہی نگاہیں اٹھیں، دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا تصور جل گیا۔ اس دل سے آج تک بے چین ہوں اور غم کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حور کیوں؟ تو وہ حور کہنے لگی کہ میں نے آئینے میں دیکھا کہ ایک سیاہ فہم کے ساتھ میرا جوڑا بنایا گیا ہے، لیکن میرا اس کے ساتھ جوڑا کیوں بنایا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ہمراہ گزاروں گی، جس کا تصور ہی میرے دل کو وحشت زدہ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ اے حور، اپنے ساتھی کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ اس نے عرض کی کہ سر سے پاؤں تک وہ جسم سیاہی، اس کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، چوڑے دانت ہیں، مڑا چہرہ، بے تنگ و تاریک پیشانی ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں۔ بس جیسے ہی حور نے اپنے جنت کے ساتھی کے بارے میں رسول خدا کو بتانا شروع کیا تو حلیے کے بارے میں بیان سماعت فرمایا تو بس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق رسول کا سراپا، ایک وفادار ایک ہیرے کو پا کر اپنے کم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہو، رو رہی ہو۔ تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق ہے، میں نے اسے اپنے پلکوں کے سائے میں پناہ دی ہے۔ میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی اڑانے جنت کے رخساروں پر دل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر آسائش نے منہ پھیر لیا ہے۔ اپنے حسن و جمال کا اتنا تکبر نہ کر، ہو سکتا ہے تو 70,000 نقاب الٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ بس رسول خدا کا یہ فرمان سن کر حور اضطراب شوق کی وجہ سے چیخی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میری معذرت قبول فرمائیں، میرا غم و عالم شکوہ شکایات جاتے رہے ہیں، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ میری خوش نصیبی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق زاد میرے حصے میں آیا۔ بس رسول خدا نے اس حور کی معذرت کو قبول کیا اور دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ کے جماعت حوروں کا بڑھایا لگا کہ ماتھے پہ دل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا جنت میں حور سے افضل مقام
نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیویاں ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والا کپڑے کو استر اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان علامات کی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیا جائے گا۔ جنتی عورت ایک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن و سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطرتی طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری و محبت بھی خالص ایک ہی کے لیے رکھتی ہے اور حسن و جمال کو زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مصاحبت سے جنت میں یہ عیش کرے گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔